السلام علیکم ویورز میں محمد ثاقب عباس آپ کے پروگرام اکراس دا ٹیبل ود ثاقب سے. ویورز آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی عالم دین ہیں یہ ان میں سے ان چند عالم دین میں سے ایک ہیں جو کہ اتحاد بین المسلمین اتحاد اور اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. آج ہم ان سے ولایت فقیہ، ایران، اہل تشیع کے عقائد اور پاکستان کے مستقبل میں بات کریں گے. میں بات کر رہا ہوں علامہ سید جواد نقوی صاحب کی. جواد نقوی صاحب کو ہم اکراس دا ٹیبل میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید آپ کو جامعہ عروۃ الوثقی میں تشریف فرمائی پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو کاوش آپ کر رہے ہیں، کوشش لوگوں کی آگاہی کے لیے اور لوگوں کا شعور بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مؤثر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جامعہ میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج ہم ایک کنسٹرکٹیو بات چیت کریں. علامہ صاحب پہلے بریفلی ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے آپ نے اس سفر کا اور اس مشن کا آغاز کیا جہاں پہ آج آپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے کہ یہ مواقع جب پیش آئیں تو انسان بر وقت ان سے فائدہ اٹھائے اور فیصلہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لے. میری زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یا جس کی وجہ سے یہ جہت ملی، دینی راستے کی جہت ملی، وہ ابتدائی تعلیم میٹرک کرنے کے بعد یہ فیصلہ تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، مدرسے میں آنا ہے. اور اس فیصلے میں ظاہری اسباب جو عموماً ہوتے ہیں کہ والدین فیصلہ کرتے ہیں بچوں کے لیے، یا کوئی اور ایسی شخصیت ہوتی ہے جسے دیکھ کر انسان متاثر ہو کر یہ فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی اور شعوری اسباب پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ میں جس خطے میں تھا، گاؤں میں تھا، وہاں یہ رجحان کسی کا بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس دل میں یہ بات ڈالی کہ میٹرک کرنے کے بعد، چونکہ ہمارے گاؤں میں، ہماری فیملی میں سادات خاندان، بڑا خاندان ہے وہاں پر، اس میں یہ رجحان کسی میں بھی نہیں تھا، اور میرے اندر بھی رجحان پیدا کسی خاص عامل نے نہیں کیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تدبیر اللہ کی تھی، اور اس طرح سے گویا چلتا رہا یہ نظام کہ میں یا میرے ساتھ جو خاندان کے افراد تھے وہ ہم کچھ اور چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اور جو اللہ نے تدبیر کی وہ ہو گیا ہے. اور یہ سفر در حقیقت جو شروع ہوا ہے یہ الہی تدبیر کا نتیجہ ہے، جو ہر انسان کے لیے ہوتی ہے. میں نہیں کہتا صرف میرے لیے، ہر انسان کے لیے. فقط اس تدبیر کو انسان اس کے سمجھ جائے بر وقت، اور اس کے مطابق پھر اپنا رخ اختیار کر لے، تو وہ تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ ولایت فقیہ کے بڑے اسٹرانگ بلیور ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی بہت کچھ ہے. آج ہمارے ویورز کے لیے ذرا بریفلی آپ بتائیں گے کہ ولایت فقیہ جو ہے اس کی دینی بنیاد کیا ہے؟ بہترین سوال ہے. ولایت فقیہ بنیادی طور پر یہاں پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ یہ ایرانی نظام حکومت کا نام ولایت فقیہ ہے، اور اکثر ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایرانی نظام لانا چاہتے ہیں یا پھیلانا چاہتے ہیں. ولایت فقیہ اس زمانے میں جو شیعہ اعتقاد کے مطابق زمانہ ہے غیبت امام مہدی علیہ السلام کا، موجود ہیں لیکن انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں، اور انسانوں کی رسائی امام مہدی علیہ السلام تک نہیں ہے، جس کو زمانہ غیبت کبریٰ کہتے ہیں. اس زمانے کے لیے امامت و ولایت کا جو نظام ہے وہ ولایت فقیہ کہلاتا ہے. اصل یہ حصہ ہے یا تسلسل ہے ولایت و امامت کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نظام امامت شروع کیا، آغاز کیا، اجرا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے امامت طلب کی. قال ومن ذریتی،
کہ امامت اگر ضروری ہے ابراہیم کے نسل کے لیے، عصر کے لیے، اس زمانے کے لیے، تو یہ تو ہر انسان کی، ہر نسل کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے امامت کا تقاضا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میرٹ بیان کر دیا اور ایک معیار بنا دیا کہ آپ کی ذریت سے ائمہ ہوں گے، لیکن ظالمین جو آپ کی ذریت کے ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، لا ینال عہد الظالمین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت بنانے کا، امت کی تشکیل کا فریضہ سونپا، اور حضرت ابراہیم کو ماموریت دی، حضرت ابراہیم سے کعبہ بنوایا، مرکز بنوایا، امت کا مرکز بنوایا، اور پھر لوگوں کو دعوت دلوائی کہ آپ ہی اعلان کریں، اذن فی الناس، لوگوں کے اندر اعلان کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا طلب کی کہ اجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری ذریت سے امت مسلمہ بھی بنا، میری ذریت میں امامت بھی رکھ اور میری ذریت سے امت بھی بنا۔ یہ قرآنی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ سارے انبیاء ائمہ ہیں ہماری طرف سے، اور یہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے تحت، ہمارے فرمان کے تحت۔ اور یہی سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت الناس کا، حضرت ابراہیم کو امام الناس بنایا، کسی خاص طبقے کا امام نہیں، پوری انسانیت کے امام ہیں۔ تو یہ انسانیت کو بنیادی طور پر امامت ہی کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے مقررہ امامت کی ضرورت ہے۔ اب نبوت اس کے ساتھ ساتھ ہے، نبوت ایک عرصے کے اندر، ایک دور کے اندر آ کے نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ اب مزید نبوت کا کام تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے، لیکن امامت کا کام مکمل نہیں ہوا، چونکہ امامت ہر نسل کو چاہیے، اس لیے ہر نسل کے لیے امامت کی ضرورت ہے، ذریت ابراہیم میں اور نسل ابراہیم میں، اور نسل آدم کو امامت کی ضرورت ہے۔ اس نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، نبی تھے، اور امام بھی تھے، امام الناس تھے حضور، اور حضور کے بعد اب نبی تو نہیں ہونا، لا نبی بعدی، ختم نبوت کے بعد نبی و رسول نہیں آنا، لیکن امام نے جاری رہنا ہے، امامت ختم نہیں ہوئی، اور امامت نبی علیہ السلام کے دور میں ہے، امامت نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کے لیے ہے، اور امامت آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ جب شیعہ اعتقاد کے مطابق ائمہ معصومین، ائمہ ہدیٰ، اولاد رسول اللہ سے 12 امام، جب ان کا دور تھا تو بھی امامت ہی اللہ کا نظام تھا، اور جب ان کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو بھی امامت کا ہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، امامت کا نظام قائم رکھنا ہے۔ امامت کے علاوہ قرآن اور نبی اکرم اور اسلام کا کوئی متبادل راستہ امامت کے بغیر نہیں ہے، اور یہ تمام شیعہ سنی کا اس پر اتفاق ہے، لیکن آگے امامت کی تفسیر میں یا امامت کے چنانے میں یا امامت کے انتخاب میں آگے فرق آ جاتا ہے۔ شیعہ اعتقاد میں یہ ہے کہ چونکہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے تو نیابتی امامت کا زمانہ ہے۔ نیابتی امامت یعنی امام مہدی کے نائبین جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کی شرائط روایات میں بیان کی گئی ہے، یہ ان کا دور حکومت ہوگا، جس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں، یعنی ہر نسل کے زمانے میں ایک نمایاں واجد الشرائط فقیہ، عالم، ولی ہوگا، متولی ہوگا، ولی امر ہوگا، اولی الامر ہوگا، اور وہ نظام الہی قائم کرے گا اور چلائے گا، اور امت کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ بنیادی تصور ہے ولایت فقیہ کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں، اگر ہم اسپیسیفک ایران کی بات کریں، یہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ وہاں پہ کس حد تک امپلیمنٹڈ ہے، کتنا امپلیمنٹڈ ہے وہاں پہ؟ ایران کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ نظام امامت و ولایت جو قرآن میں موجود تھا، روایات میں، سنت میں، کتابوں میں، فقہ میں نظام امامت موجود تھا، ابھی بھی موجود ہے، جی، فقہ اہل سنت میں موجود ہے، فقہ اہل بیت میں اور شیعہ میں موجود ہے، لیکن عملی طور پر حکمرانی اس مسلمانوں کے اوپر سلاطین کی، ملوک کی، آمریت کی سلطانی رہی ہے، تو انہوں نے نظام امامت کے لیے موقع ہی نہیں دیا، اور علماء نے بھی ان سلاطین سے سمجھوتا کر لیا اور امامت کے اور الہی نظام سے دستبردار ہو گئے۔ جو ہی سلاطین آئے، بنو امیہ کے آئے، بنو عباس کے آئے، دوسرے آئے،
تو مسلمان علماء جو ہے انہی کے ساتھ منسلک ہو کے انہی کو حکام مان لیا اور نظام امامت کے لیے کوشش نہیں کی. ایران نے اور ایران کے علماء میں سے امام خمینی پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کوشش بھی کی. یعنی ایک تو اس نظریے کو اسلامی منابع سے قرآن و سنت سے ثابت بھی کیا, اس کو احیاء بھی کیا, زندہ بھی کیا, اجاگر کیا, اور دوسرا اس کے اقامہ دین کے لیے, اقامت امامت کے لیے کوشش بھی کی. جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ہیں جنہوں نے نظام دین کے لیے کوشش کی, یا جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں وہ نظام خلافت کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے. باقی قائل ہیں خلافت کے, لیکن آپ باقی پاکستان کے اندر جو اہل سنت ہیں سب خلافت کے قائل ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے. کوشش جمہوریت کے لیے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیوبند کے علماء, بریلوی علماء, اہل حدیث علماء, کوشش انہوں نے کی ہے. مولانا مودودی نے کوشش کی ہے, کامیابی نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسرار احمد نے کوشش کی ہے, کامیابی نہیں ہوئی. شیعہ سلسلے میں امام خمینی نے کوشش کی ہے, باقی علماء نے کوشش نہیں کی, یا نظریاتی وجہ سے کہ خود اس کو قائل نہیں تھے. کہ ایک نظریہ شیعوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں آپ نے کوئی اصلاح نہیں کرنی, انقلاب نہیں لانا, امامت کا نظام قائم نہیں کرنا. یہ امام مہدی آئیں گے تو وہ کریں گے آ کر, ان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ بھی اس طرح کا ایک تصور تشیع کے اندر موجود ہے, لیکن امام خمینی نے اس کی نفی کی کہ یہ من گھڑت نظریہ ہے, اس کی کوئی قرآن و سنت سے تائید نہیں ملتی. چونکہ جو دین اللہ کا رسول اللہ کے ذریعے سے اترا ہے یہ قیامت تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے دین کا کوئی حصہ وہ کہے کہ یہ معطل ہے, یہ ملتوی ہے, یہ کینسل ہے, یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے, یہ فلاں کے زمانے کے لیے. ہاں, یہ نہیں کسی کو اختیار, نہ علماء کو اختیار ہے, نہ ائمہ کو اختیار ہے, نہ امت کو اختیار ہے. ساری امت مل کر بھی اگر یہ کہے کہ اللہ کے دین کا فلاں حصہ اس زمانے میں کے لیے نہیں ہے تو وہ غلط, باطل ہوں گے. اس نظریے کے تحت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ امامت کا نظام آج کے لیے بھی ہے, اور کوشش کر کے, اور ملت ایران کی یہ خوبی ہے کہ جب امام نے ان کو یہ نظریہ دیا تو انہوں نے قبول کیا اس کو, اور کوشش, امام کی کوشش کا حصہ بنے, اور انہوں نے شہنشاہ جس کی حکومت ختم کیا وہ شیعہ تھا, مسلک کے لحاظ سے, اعتقادی لحاظ سے, فیملی لحاظ سے شیعہ تھا وہ, لیکن اس کی حکومت ختم کی کہ اس کو حق حکومت نہیں ہے, امامت کی حکومت ہوگی. اور پھر جب ظاہر ہے ایران میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ تھے, اس وقت جب انقلاب رونما ہوا تو کمیونسٹ موجود تھے, سوشلسٹ موجود تھے, لیبرلز موجود تھے, اور شیعہ فقہا کے اندر, علماء کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ولایت فقیہ کے قائل نہیں تھے. یہ سب تھے, لیکن اکثریت اور غلبہ ان لوگوں کا تھا جو اس نظام کو مانتے تھے, جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی اور یہ نظام نافذ کیا انہوں نے. تو اگر ہم یہ کہیں 100% لوگ وہاں پر ولایت فقیہ کے معتقد ہیں تو 100% تو نہیں ہیں, لیکن اکثریت ابھی بھی, جو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ نے کتنی بڑی جارحیت کی, اسرائیل نے ظلم کیا, اور رجیم چینج یعنی ولایت فقیہ کا نظام ختم کرنے آئے تھے, تو اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ ملت کھڑی ہوئی, امت کھڑی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت ساتھ ہے, اس کے اپنے نظام اور ولایت فقیہ کے ساتھ ہے. البتہ عوام کو ہمیشہ مشکلات کی وجہ سے شکوے شکایت اپنی حکومتوں سے ہوتے ہیں, وہ وہاں بھی موجود ہیں, لیکن یہ شک شبہ دور ہو جاتا ہے آج کے موجودہ تناظر میں کہ ملت ایران نے جس طرح سے اس جارحیت کا جواب دیا ہے اور جو قربانیاں دی ہیں, اور 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے پیچھے, اور امریکہ اسرائیل کو شکست دی ہے, تو یہ دلیل ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے نظام کے ساتھ ہیں. میں علامہ صاحب ابھی امریکہ ایران والے پارٹ پہ آتا ہوں. دنیا میں بہت سے مکاتب فکر ہیں, پاکستان میں بھی مکتبہ فکر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا بنیادی نقطہ ہے جو کہ اہل تشیع کے مکتبہ فکر کو باقی مکتبہ فکر سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ احسن, اچھا بہترین سوال ہے, بنیادی سوال ہے, اور مجھے توقع ہوتی ہے جو اینکرز ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کہ وہ یہ اس قسم کے بنیادی سوال اٹھائیں, لیکن وہ بڑے گلی کوچے کے گھسے پھٹے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ رسم کیوں ہوتی ہے, وہ رسم کیوں ہوتی ہے. اور آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ یہ کہ آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہیں, اور آپ کا
جیسا آپ نے فرمایا یہ آپ کا شوق ہے، پروفیشن نہیں ہے. جی پروفیشن آپ کا الگ ہے. تو ظاہر آپ جیسی شخصیت ہی یہ سوچ رکھتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں. بنیادی فرق جو ایک تو فرقے کی بنیاد پر مسالک کی بنیادی فرق ہے، جو خلافت اور امامت کا بنیادی فرق ہے کہ اہل سنت قائل ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ عوام نے چننا ہے، لوگوں نے چننا ہے، یہ اختیار امت کا ہے. اور شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ نہ، یہ اختیار کبھی بھی کسی دور میں بھی امت کو نہیں دیا گیا، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ نے امام معین کرنا ہے یا نامزد کرنا ہے نام لے کر، جیسے حضرت ابراہیم کو نام لے کے انی جاعلک للناس اماما، یا یہ کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دینا ہے، جیسے غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا اس طرح سے امام کا اعلان ہوگا. یا پہلا امام جو ابھی امام ہے وہ اپنے بعد کے امام کی نشاندہی کر جائے گا، نص قائم کر جائے گا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. تو یہ ایک پروسیجر ہے، لیکن تمام ان ادوار میں اور تمام زمانوں کے اندر یہ شیعہ کا بنیادی اعتقاد ہے کہ خلیفہ یا امام لوگوں نے نہیں چننا، عوام کی رائے کا اس میں عوام کی اطاعت ہے. جیسے اللہ کے قرآن میں فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہ تین ولی ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور اولی الامر ولی ہے آپ کا. دوسری طرف سے عوام کا بھی فریضہ، جمہور کا بھی بتا دیا کہ ولی بنانا اللہ کا کام ہے، ٹھیک، امام عوام کا کام ہے اس ولی کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ عوام کا فریضہ ہے. لیکن نامزد کرنا، منسوب کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے یا معیار بنا دینا ہے یا نامزد کر دینا ہے نام پر، نام لے کر، وہ مختلف صورتوں میں اعلان ہوگا اس کا. یہ ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ شیعہ اس امامت کے تصور کے امتیاز کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی شیعہ کے پاس دلیل موجود ہے، سیرت موجود ہے، اور ایک پیچھے محرک بڑا موجود ہے، وہ ہے کربلا. حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ اقدام کیا، قیام کیا، اپنے وقت کے فاسد، فاجر، ظالم اور غاصب حکمران کے خلاف قیام کیا، اس کی بیعت کا انکار کیا، یہ شیعہ کے نزدیک یہ سیرت حجت ہے. اہل سنت امام حسین علیہ السلام کی تعظیم بہت کرتے ہیں اور بڑا منقبت بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن امام کے طرز عمل کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا اس کے بارے میں بعض مفتی خود شک ڈال دیتے ہیں انہیں کہ یہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا. لیکن شیعہ کے ہاں اس طرح کی کوئی تردید نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا وہی اصل راستہ ہے، وہی کرنا چاہیے تھا، سب کو وہی کرنا چاہیے تھا، اور آج ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. اور یہ بات مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، ان کا کلپ موجود ہے، سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک اس موضوع پہ سوچتا رہا کہ صدیوں سے اہل سنت کوشش کر رہے ہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے، ان کے پاس سرزمین بھی ہے، مملکت بھی ہے، اکثریت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، لیکن نظام خلافت ان سے قائم نہیں ہو رہا. اور ایران نے پہلی کوشش کی اور نظام امامت قائم کر لیا. تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ میں 2 سال اس پہ سوچتا رہا اور آخر کار میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کامیاب ہوئے اور ہم کیوں ناکام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بڑی وجہ کربلا ہے کہ شیعوں کے پاس ایک ایسا ماڈل موجود ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جو انہیں میدان میں لے آتا ہے، وہ حکومتوں کے خلاف اور ظالمین کے خلاف سب کنورج ہو جاتے ہیں. اور سنیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک دفعہ حکومت میں بیٹھ جائے تو آپ نے اس کے خلاف بولنا نہیں ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو کہا یہ بنیادی فرق ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اپنے فالوورز کو کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ بڑا راز انہوں نے واضح کیا ہے. اور آج کے عمل نے خصوصاً بتا دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے جس طرح ایران اور ایرانی قیادت نے جو کچھ کیا ہے، تو امام خمینی فرماتے تھے کہ ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، یہ سب کچھ سید الشہداء سے سیکھا ہے ہم نے. تو یہ بنیادی فرق ہے اس وقت. اگر
اہل سنت بھی ٹھیک ہے جو بھی ان کا نظریہ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام تو مشترکہ میراث ہیں سب انسانیت کی. اور اگر اہل سنت بھی آج اگر امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا، اپنی تحریکوں کا اور اپنے اس عمل کا ماڈل بنا لیں، ایک نمونہ چن لیں، تو میرے خیال میں پھر مسلمین کو کسی میدان میں شکست نہیں ملتی. یہ ایک بڑا کربلا کی وجہ سے تشیع نے دو قسم کا تشیع، ایک روایتی تشیع ہے جو امام خمینی کی طرح کربلا کو نہیں دیکھتا، وہ رسومات کربلا سے رسومات لے کر یا کربلا کے بارے میں رسومات بنا کر رسومات انجام دے کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اجر و ثواب ہم نے حاصل کر لیا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہ، کربلا انقلاب کی بنیاد ہے، صرف اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ انقلاب کی بنیاد ہے. اور ایسا ہی ہے، یہی انقلاب کی بنیاد حتیٰ غیر مسلم بھی کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ظلم و ستم کے خلاف قیام نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ہم اپنے حقوق تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. علامہ صاحب، آپ نے اہل سنت کی بات کی کہ کربلا کے بارے میں کچھ لوگ ہیں یا کچھ ان میں عالم ہیں جو کہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج اہل سنت کا کربلا کے بارے میں وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو اہل تشیع کا ہے بائی اینڈ لارج؟ ایسا ہی ہے، جو مین سٹریم اہل سنت ہیں، علماء، ان کے جید علماء، مورخین، وہ اسی طرح سے کربلا کو تشیع کی طرح ہی دیکھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ اہل سنت کے اندر ہے جو بنو امیہ کے تھاٹ کو، بنو امیہ کی ڈیزائننگ کو جو دین میں اور امت کے لیے انہوں نے کی، اس کو فالو کرتے ہیں، جن کے نزدیک حکمران جیسا آپ نے آج مفتیوں کی زبانی سنا ہے کہ یزید حکمران بن گیا تو بن گیا، بس اب اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، چپ بولنا نہیں ہے، اپنے دین چپ کرا دیتا ہے، خاموش سائلنٹ کرا دیتا ہے. ظاہر ہے یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے، مولانا مودودی کا یہ نظریہ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسی طرح دیگر جو بڑے اکابرین آج کے دور کے اہل سنت ہیں اور تاریخ میں گزرے ہیں، ان کا یہ نظریہ نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بنو امیہ کے طرز فکر کو یا بنو امیہ کے سیاسی نظریات کو اسلامی حکم سمجھ کے لوگوں کے اندر ترویج کرتا ہے، اور یہ کہ حکمران جیسا بھی ہو اس کے خلاف آپ نے نہیں بولنا، وہ اگر فاسد ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے، وہ اگر ظالم ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے. ظاہر ہے یہ بہت ہی نامناسب تفکر ہے جو اہل سنت کو، اسی لیے جتنے شہنشاہ، بادشاہ، ظالم ستمگار آئے، انہوں نے اس مذہبی طبقے کا سہارا لیا ہے، اس مذہبی طبقے نے ان کے لیے جواز نکالا ہے. علامہ صاحب، محرم بھی ہیں، ہم محرم میں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، محرم میں کربلا کے بہت سے جلوس بھی ہوتے ہیں، عزاداری بھی ہوتی ہے. شاید اس جلوس کے تھرو محبت کا بھی پیغام ہے، غم کا بھی پیغام ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو کربلا کا ریئل پیغام تھا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، وہ پیغام پیچھے رہ گیا ہے؟ اب یہ جو غم و محبت والا پیغام ہے یہ ڈومینیٹ کر گیا تھرو یہ جو تمام جلسے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، سوگ کا ایک غلبہ ہو گیا، سوگ کا غلبہ ہو گیا. بنیادی طور پر تو کربلا دیکھیں حج کی طرح ہے، کربلا اور حج میں بہت ہی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابراہیم میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ تو سنی علماء نے بھی اپنی تفاسیر قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے کو چھوڑ دو، دمبا ذبح کر دو، اور یہ جو ہم نے اس کو ہم نے آخرین کے لیے، آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو سب نے وہاں لکھا ہے، اہل سنت مفسرین نے بھی، کہ یہ کربلا ہی مراد تھی، ذریت ابراہیم کے لیے یہ قربانی رکھ دی گئی تھی جو امام حسین علیہ السلام نے تکمیل کی ہے. اس کے قطع نظر اگر ہم دیکھیں تو حج، سارا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور آپ کے زوجہ عالیہ اور آپ کے فرزند گرامی حضرت اسماعیل کا جو نقش قدم ہے، جو اعمال ہیں، وہی حج ہے. حج میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے. جو کچھ حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت ہاجر نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین ہستیوں نے جو کچھ کیا وہ سارا حج بنا دیا گیا. وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر مسلمان مومن سے وہ کروانا پسند کیا ہے کہ سب آ کر یہ کام کریں علامتی طور پر. لہٰذا آپ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے. اسی طرح آپ
طواف کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے، آپ سعی کرتے ہیں تو یہ حضرت ہاجر کا عمل ہے، آپ قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا عمل ہے، آپ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کا عمل ہے، آپ وقوفات میں ٹھہرتے ہیں، عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم کے وقوفات ہیں جو آپ وہاں کرتے ہیں۔ تو دراصل حضرت ابراہیم جن کو اللہ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا ہے اور جنہیں قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ یعنی وہ پیٹرن ماڈل جس کو دیکھ کر دوسرے ساری چیزیں تیار کی جانی ہیں، وہ پیٹرن ماڈل جو ہوتا ہے وہ اسوہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہیں، اور اس اسوائیت کو ان کے بنیادی جو نقش قدم تھے، اصول تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کام درجہ دے کر اور پھر امت کو کہا ہے کہ آپ نے یہ سب تکرار کرنے ہیں۔ یہ یوں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک نمائش ہے، ایک نمائش اس طرح سے کہ ایک داستان ہے، سٹوری ہے، ریئل سٹوری ہے یہ، اور ایک سکرپٹ ہے، اور اس کو بار بار نمائش کرنا ہے، اس کو بار بار آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، ہر نسل کے لیے ریپیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو، یعنی ایک طبقہ امت کا اٹھے اور وہ ابراہیمی کام انجام دے، باقی ساری امت مشاہدہ کرے، اور ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ مقصد اس سے کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو ابراہیمی خصلت ہے، جو ابراہیمی کردار ہے، جو ابراہیمی سوچ ہے، جو ابراہیمی جرت ہے، وہ فرد کے اندر پیدا ہو۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ ہر دور کو، ہر نسل کو ابراہیم کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ جہان بت کدہ بن گیا ہے، تو بت شکن کی ضرورت ہے۔ تو بت شکن یہ ابراہیم ہر دور کا کہاں پیدا ہوگا؟ اس ابراہیم سازی کے لیے حج کو رکھا گیا ہے کہ یہاں پر آ کر ابراہیمی کام کرو گے اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر بت شکنی کرو گے۔ صنم کدے میں جب واپس جاؤ گے تو وہاں بت شکنی کرنی ہے۔ بنیادی طور پر حج کا جو مقصد تھا، حج ایک نمائش ہے، حج یعنی ایک تھیٹر کی طرح، جس طرح کہہ لینا کہ ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو ریپیٹ کرنے ہر نسل کے سامنے یہ نمائش آپ نے اجرا کرنی ہے، تاکہ ہر نسل اسی طرح تربیت پائے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن حج بھی آپ دیکھیں تو ثواب میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ ابراہیمی رویہ، ابراہیمی سوچ، بت شکنی اور برات از مشرکین اور وہ ساری چیزیں دب گئی ہیں۔ کربلا بھی ہو بہو اسی طرح ہے۔ کربلا ایک بہت بڑی نمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے وہاں پر کی اجرا کی، حقیقی نمائش ہے۔ یعنی وہ جو آج کل نمائشیں ہوتی ہیں وہ کہانی کی صورت میں فرضی کردار ہوتے ہیں، یہ ریئل کردار تھا۔ امام حسین علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسوہ ہوں، لکم فیا اسوہ۔ کربلا کے خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ میں بھی تمہارے لیے پیٹرن ماڈل ہوں، اور میں بھی اسوہ ہوں تمہارے لیے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا یہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو ہر نسل میں دہرانا ہے، ضروری ہے کہ تکرار ہو۔ یہ ہر نسل کی اور ہر انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال اس جگہ بھی آ کر جس طرح وہاں فرمایا انہوں نے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہاں پر بھی فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئی دجلہ و فرات، کہ قافلہ حجاز سے مراد امت اسلامیہ ہے، مسلمین ہیں۔ مسلمانوں میں ہر کردار موجود ہے، لیکن ایک کی کمی ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، حسین نہیں ہے۔ اس وجہ سے ظلم ہے، ستم ہے، یزیدیت ہے، بحران ہے، مشکلات ہیں، چونکہ حسین کی کمی ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کی کمی ہر نسل میں کیسے پوری ہو، اس کے لیے ائمہ اطہار نے عزاداری کا سلسلہ قائم کیا کہ حسینیت کو ریپیٹ کرنا، حسینیت کو تکرار کرنا، حسینیت کو ہر نسل کے سامنے مجسم کر کے پیش کرنا، اسی انداز میں جیسے حج میں ہر ایک کو اختیار نہیں دیا گیا کہ حج کا سکرپٹ بدل دے۔ حج کا سکرپٹ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ آپ نے فکس ہے، لبیک اللہم لبیک کہنا، احرام باندھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اس میں 1 انچ 1 سینٹی میٹر کی گنجائش نہیں رکھی، اور فقہا کا کام ہے کہ فقط اسی کو آگے اپنی نسل کے لیے بیان کرتے رہیں۔
کربلا میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اسکرپٹ سے تھوڑا سا لوگ دور ہو کے اور خود سے داستان نویسی شروع کر دی. بالکل صحیح. اب ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر رائٹر نے کربلا کو ایک نئے سرے سے اپنے انداز سے اس نے لکھ دیا ہے، جس وجہ سے جو اصل پیٹرن تھا کربلا کا عزاداری میں وہ کم ہو گیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ سوگ اور صرف غم رہ گیا ہے. لیکن وہ جو حماسہ ہے، وہ جو جرأت ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، قیام ہے اور مبارزہ ہے، مقابلہ ہے، وہ کم رنگ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ ہوا ہے. کربلا کو بھی حج کی طرح معین اور فکس ہونا چاہیے اس کا اسکرپٹ، اور اس میں کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہونا، کوئی ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ کر اس کو الگ سے نہ کرے. جو امام حسین نے کیا ہے، اور اتفاقاً امام حسین علیہ السلام نے خود یہ اسکرپٹ خود بتا کے گئے ہیں. خطبات امام حسین علیہ السلام کے جو ہم مجالس کے اندر میں جو پڑھ رہا ہوں، مجالس جس موضوع پر، وہ یہی ہیں کہ مدینہ سے ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشور تک، شہادت تک، امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے جو کچھ فرمایا ہے، یہ کیا ہے یہ سنو پہلے آپ. اب شاعر کیا کہتے ہیں، خطیب کیا کہتے ہیں، ذاکر کیا کہتے ہیں، وہ عقیدت کا اظہار کریں، لیکن وہ کربلا کی داستان نہیں ہے، وہ کربلا کا ماجرا نہیں ہے، وہ کربلا کا اسکرپٹ نہیں ہے. اصل جو کربلا کا متن ہے اور اصلی راستہ ہے وہ وہی جو امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سرمشق ہے. یہ اصطلاح میں عرصے سے استعمال کر رہا ہوں. سرمشق، آپ کے تعلیم کے دور میں تو ڈیجیٹل تعلیم اور وسائل بدل گئے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو تختیاں لکھتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، وہ تختی ہوتی تھی لکڑی کی بنی ہوئی، اور اس کے اوپر ہم چاک لگا کے اس کو دھو کے خشک کرتے تھے. پھر استاد، میں نے بھی لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. تو استاد بورڈ پہ لکھتے تھے ایک جملہ، پھر ہمیں کہتے تھے کہ آپ لکھو، جو میں نے لکھا ہے وہ آپ لکھو. تو جو اسٹوڈنٹ لکھتے تھے یہ مشق ہے، اور جو استاد لکھتا تھا وہ سرمشق ہے. سرمشق استاد ایک ہی دفعہ لکھتا ہے، لیکن طالب علم کو 100 دفعہ وہ مشق لکھنا پڑتی ہے، 50 دفعہ لکھنا پڑتی ہے. ہمیں بار بار وہ تختی لکھواتے تھے کہ اس کو پھر لکھو، اس کو. جب تک وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہو جاتی تھی، پختگی، تو ہم سے کرواتے رہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے یہ سرمشق ہے، یہ اسوہ ہے. ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو. امام حسین نے جو کیا ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. لیکن اب بھی تھوڑی سی چیز بدل گئی ہے کہ امام حسین نے جو کیا ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا، جو ظالمین نے کیا ہے، دشمنوں نے کیا، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جہت ہٹ گئی ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ پیٹرن محفوظ رکھا ہے، جیسے لبنان، جیسے ایران، کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو بگڑنے نہیں دیا، اس کو تبدیل نہیں ہونے دیا. تو آج جب کربلا پیش آئی، جب ظالم آیا، یزید آیا، تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. وہی کام کیا جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے کیا کربلا کے اندر. بالکل صحیح. علامہ صاحب، آپ نے شیعہ سنی ڈیوائڈ کی پاکستان میں بات کی. اگر آج آپ پاکستان میں اہل تشیع اور اہل سنت کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے، ان کو کوئی دونوں کو ایک ایک تنقیدی میسج دینا چاہیں تو آپ کیا دیں گے جس سے یہ ڈیوائڈ کم ہو؟ یہ کام تو ہم عرصے سے کر رہے ہیں، جب سے اللہ نے توفیق دی ہے. طالب علمی کے زمانے سے ہی تبلیغ کی جب مجھے توفیق ملی ہے، تو یہ موضوع ہم نے چونکہ اپنے استادوں سے، اپنے معلمین سے اور اپنے رہنماؤں سے یہ سیکھا تھا، خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ تفرقہ جرم ہے، تفرقہ حرام ہے. اور پھر جب ہمیں شعور ملا تو قرآن میں دیکھا تو ہو بہو قرآن میں بھی یہی تھا جو امام نے فرمایا. اور وحدت رکن ہے، وحدت بنیاد ہے مسلمین کی، امت واحدہ یہ قرآن کی اساس ہے. اور یہ ہماری ان تعلیمات میں، ہماری تربیت میں شامل تھا. اس لیے ہم نے یہ عمل بہت شروع سے، یعنی یوں میں کہوں کہ اگر 40 سال پہلے سے، جب سے ہم نے تھوڑا شعور پکڑا اور تبلیغی عمل شروع ہوا، تبلیغی میدان میں آئے، تو وحدت کو ہم نے اپنا منشور بنا کے رکھا ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہے. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پاکستان میں اس حوالے سے کافی ہمیں سمجھنے کہ اللہ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت تھی، اور قریب کرنے میں ناکامی نہیں ہوئی، مایوسی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مکمل ہو گیا ہے کام، نہ، ابھی بہت سارا رہتا ہے. لیکن جو پہلے آگ لگی ہوئی تھی، تفرقہ تھا شیعہ سنی کے نام پر، مار کٹائی تھی، جھگڑا تھا، وہ تھم گیا ہے.
اور اب اتنا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, اور اسی کو ہم آگے رکھیں. چونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں, جو چیزیں ہمیں الگ کرتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, جو چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارا توحید کا اعتقاد ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہیں, ہمارے اہل البیت ایک ہیں, ہمارا روزہ ایک ہے, حج سب ایک ہے, کچھ ایک ہے ہمارا, کوئی چیز الگ, کعبہ قبلہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے ہماری. تھوڑی سی ڈفرینس یہ ہے جو ہم امامت و خلافت کے مسئلہ میں ہے, اور یہ بھی اس کا بھی رائے حل موجود ہے. چونکہ جن ہستیوں میں یہ فرق آیا تھا, امام علی علیہ السلام اور خلفائے راشدین, کہ امام علی خود بھی خلفائے راشدین میں ہیں اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق, تو انہوں نے باہمی دور گزارا ہے. جب تین خلفاء کا دور تھا تو امام علی علیہ السلام اس دور میں موجود تھے. تو جس طرح امام علی علیہ السلام نے جو رویہ خلفاء کے ساتھ اختیار کیا ہے, وہی رویہ شیعہ کو اختیار کرنا چاہیے. اور امیر المومنین نے خلفاء کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی, کوئی مارکا کھڑا نہیں کیا, باوجود اس کے کہ امیر المومنین کو اختلاف ضرور تھا, لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کے اندرونی جنگ, اندرونی دشمنی, اندرونی خلفشار, بحران پیدا نہیں کیا. نہ ہی روزمرہ لان تان کی, نہ توہین کی, نہ گستاخی, نہ کچھ بھی نہیں کیا. یہ بعد میں بنو امیہ نے یہ تھیم داخل کیا. جب ان کی دور آیا, باری ملی, ان کو موقع ملا, تو انہوں نے یہ بحران کھڑا کیا. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کو, علی علیہ السلام کو جو ہی حکومت ملی تو ان کے خلاف اندرونی طور پہ بحران کھڑے کرنا شروع کر دیے. چونکہ پہلے اگر کوئی بحران کھڑے کر سکتا تھا تو علی علیہ السلام تھے, اور انہوں نے نہیں کیا. لیکن جب علی علیہ السلام کی حکومت آئی, دوسروں کو اب سمجھوتا کرنا چاہیے تھا یا تعاون کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, اور باری باری یہ بحران کھڑا کیا. تو ہمارے پاس تاریخ میں یہ سند حجت بھی موجود ہے. مثلا شیعہ علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں, تو جو علی علیہ السلام نے کیا ہے, جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی, آپ خاموش ہو جائیں. جس کا علی علیہ السلام نے احترام کیا ہے, آپ احترام کریں. جس کے خلاف امیر المومنین نے جنگ کی, آپ جنگ کریں. یہ شیعہ کا راستہ ہے. لیکن جس کا علی علیہ السلام نے احترام کیا ہے, آپ اس کی بے احترامی کریں تو پھر آپ علی علیہ السلام سے الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اہل سنت بھی ہیں کہ جو خلفاء نے یا صحابہ نے جو پیٹرن آپ کے لیے مقرر کیا ہے, اس کو فالو کریں آپ. لیکن اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اہل البیت اور صحابہ کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. باقی صحابہ کے جو طرفدار ہیں وہ صحابہ کو فالو نہیں کرتے, ان کے طرز عمل کی پیروی نہیں کرتے. اپنا نظریہ یا اپنا تھیم بنا کے صحابہ کو سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, جبکہ ہرگز صحابہ کا یہ راستہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. تو اگر ہم آ جائیں قرآن کے اوپر, اگر ہم آ جائیں سنت رسول اللہ پر, اور ہم آ جائیں اہل البیت علیہ السلام کے منہج پر, تو جس طرح اہل البیت نے 12 ائمہ نے لوگوں کے اندر زندگی گزاری, 12ویں امام ابھی بھی موجود ہیں, تو ان 12 اماموں نے فرقہ واریت کی یا نہیں کی؟ یہ شیعہ سنی سارے جواب دیں, نہیں کی. انہوں نے کوئی فرقہ واریت نہیں کی. انہیں اختلاف تھا اہل سنت سے, نظریاتی اختلاف, لیکن فرقہ واریت نہیں کی, دشمنی نہیں کی. تو جب ان کے پیروکار آ جائے تو انہیں بھی وہی راستہ, اپنے اپنے ائمہ کا راستہ فالو کرنا چاہیے. اور ہم کر سکتے ہیں, پاکستان کے اندر یہ فضا بنا سکتے ہیں. تفرقہ و فرقہ واریت مذہب نہیں ہے, کاروبار ہے. ہم اس کو مذہب میں اس کو لے آتے ہیں کھینچ کے, لیکن یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کاروباری تجارتی مسئلہ ہے. اس کے پیچھے سب کمرشل بنیادیں ہیں ساری, جس کی وجہ سے آگ لگائی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو بحران کا شکار کیا. علامہ صاحب آپ نے بالکل صحیح ایکسپلین کیا ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے جو پہلے خون ریزی اور وہ چیزیں ہوتی تھیں یہ کم ہو گئی ہیں. لیکن ایک چیز جو میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں اس ملک میں ایسی عبادت گاہیں یا مسجدیں ابھی تک ہم نہیں بنا پائے جہاں پہ سب لوگ جا کے اکٹھے نماز پڑھیں. ہم اس کو مکتبہ فکر سے ڈفرینشیٹ نہ کریں. اگر میں نے نماز پڑھنی ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے وہ ٹالرنس لیول بھی ہو, کیونکہ آپ نے بھی جتنی بھی باتیں بیان کی, جو کچھ کنسیپچول لیول پہ یا فقہی لیول پہ جو بڑے بڑے ڈفرینس, آئی تھنک بائی اینڈ لارج جو آج کی جنریشن ہے شاید وہ ان چیزوں کو اس طرح ڈیٹیل میں نہیں سمجھتی. اسی لیے میرا آبجیکٹیو بھی تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. لیکن وہ جو
آج کی جنریشن ہے یا تھوڑی پرانی جنریشن ہے، جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ یار ابھی بھی ہماری مسجدیں علیحدہ ہیں، عبادت گاہیں علیحدہ ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو ہم سارے، میں اگر وہ پنجابی میں کہوں کہ بندے کے پتر بن کے ایک جگہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سب کرتے ہیں. یہ چیز کیونکہ آپ نے اس اطاعت کے لیے اور وحدت کے لیے بہت سا کام بھی کیا ہے، کبھی ہم اس ملک میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ہماری مسجدیں جو ہوں گی وہ سب مسلمانوں کے لیے ہوں گی، ریگارڈلیس آف دیٹ کہ ان کا مکتبہ فکر کیا ہے یا وہ کس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال پوچھ لیے ہیں، میں جتنے یاد آتے ہیں مجھے میں جواب دیتا ہوں. حج سے ہی شروع کرتے ہیں کہ حج میں جو ایک طرح کا طرز عمل ہوتا ہے نا، یہ ڈنڈے سے کروایا جاتا ہے. اگر حج انتظامیہ، سعودی حکومت تھوڑی سی گنجائش دے تو پھر حج میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پاکستان بھول جائے گا. جو کچھ حج میں مثلا بریلوی جا کے اپنا حج کریں گے، بریلویوں کی بھی ایک قسم نہیں ہے، کئی طرح پیر جتنے جاتے ہیں یہ اپنے سٹائل سے حج کریں گے، شیعہ اپنے سٹائل سے حج کریں گے، دیوبندی اور اہل حدیث. تو ایک بڑا عجیب قسم کا ماحول بن جائے گا. یعنی یہ تو ایک سمجھیں کہ سعودی حکومت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرقے سیم پیج پہ رکھا ہے، بالکل وہی اسکرپٹ کہ ان کو محفوظ رکھا ہو کہ یہی کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اجازت نہیں ہے آپ کو اپنی عقیدت ظاہر کروا کے یا جو اپنا فرقہ ہے جو اپنا وہ نہیں کرنے دیتے. اس میں شکوہ سب کو ہے، ان سے شکایت ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حج کے اندر یہ جو یکسانیت تھوڑی بہت ابھی قائم ہے تو اس میں ان کا بڑا حصہ ہے. یہ سختی جو وہ کرتے ہیں اس معاملے میں پاکستان میں بھی حج کی طرح سختی ہونی چاہیے کہ ان کو دین کے بنیادی اسکرپٹ میں مجبور کیا جائے کہ یہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، یہی آپ نے کرنا ہے. تو پھر پاکستان میں بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب جہاں پر آتے ہیں ہم پاکستان میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد یا ایک عبادت گاہ نہیں ہے جس میں سارے آئیں، جبکہ پاکستان میں دوسری عبادت گاہوں کے علاوہ باقی ساری مثلا یونیورسٹیوں میں سارے وہاں موجود ہیں، شیعہ سنی موجود ہے، سینما میں سارے موجود ہیں، شوبز میں سارے موجود ہیں، مارکیٹ میں، انڈسٹری میں، منڈی میں، ٹرانسپورٹ میں. یعنی دین کے علاوہ جتنا میدان ہے اس سب میں ایک ہے. وہاں پتہ بھی نہیں چلتا شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، مسلم کون ہے. لیکن جو ہی دین میں آتے ہیں عبادت گاہ میں ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں خون آ جاتا ہے. وہاں یہ فرقہ واریت کے روپ میں ہے. جبکہ وہاں مثلا بزنس میں میرے علم میں ہے بہت سارے جہاں پر شیعہ اور وہابی بزنس پارٹنر ہیں اور بہترین بزنس کر رہے ہیں، بڑا کامیاب، اور ایک دوسرے کا احترام ساری چیز کرتے ہیں. لیکن یہی پارٹنر جب اپنی عبادت گاہ میں آتے ہیں تو ان کا تھوڑا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اصولاً تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جنریشن جو موجود ہے اس وقت، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرقہ واریت کے اسکول میں ہوئی ہے. اسکول آف تھاٹ جو مذہبی ہے، فرقوں نے یہ شخصیتیں پالی ہیں یہ جو ابھی موجود ہیں، اور فرقوں میں فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرے کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے. مثلا ایک فرقہ جب اپنے ماتحت کی یا اپنے اسٹوڈنٹ کی پرورش کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ کئی سال، نہ کہ ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، کئی سال تسلسل سے اس کو دوسرے فرقے کا باطل ہونا، گمراہ ہونا پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ. ان کا جہنمی ہونا مسلمانوں کا یہ ہر فرقہ اپنے پیروکار کو اپنی ممبروں میں بتاتا. اب ظاہر ہے کہ جب جس نسل کو اتنا بتایا جائے کہ یہ فرقہ باطل ہے، یہ فرقہ گمراہ ہے، یہ فرقہ جہنمی ہے، تو انسان کے احساسات بن جاتے ہیں، اسی طرح گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو بنیادی تعلیمی ادارے ہیں یا تعلیمی نصاب ہے، اس کو ایک نئی نسل آپ کو اس آئیڈیا کے لیے پالنی ہوگی جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک عبادت گاہ ہو، کعبہ کی طرح سب اس میں آئیں اور اس میں کوئی تفریق نہ ہو، ہر ایک اپنی اپنی عبادت کرے، شیعہ اپنی کر رہا ہو، سنی اپنی، جس طرح نماز پڑھنی ہے پڑھ جاؤ. تو اس کے لیے آپ کو ایک نئی نسل پروان چڑھانی ہوگی. جو نسل پہلی اس فرقہ واریت کے اندر پروان چڑھی ہوئی ہے وہ یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ اس کے نزدیک جہنم ہے آگے. اگر ہم نے اپنی مسجد میں دوسرے کو آنے دیا تو ہم جہنمی ہو گئے، تو جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا. اس کنسپٹ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ کو، اور یہ کام، یہ فریضہ 3-4 محکموں کے ذمے ہے. وہ تینوں چاروں محکمے اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے. سب سے پہلے مذہب، دین، ممبر و محراب کا یہ فریضہ ہے کہ وہ یہ تعلیم دیں، وحدت کی تعلیم دیں.
دوسرا میڈیا ہے. میڈیا ہمارا پاکستان کا نہایت غیر سنجیدہ میڈیا ہے, اور میڈیا کی کئی شکلیں ہیں. پرنٹڈ میڈیا ہے, اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, لیکن سارے ہی غیر سنجیدہ ہیں, سارے ہی کمرشل ہیں. اور کمرشل میڈیا جب بن جاتا ہے تو اس کے معیارات ہی بدل جاتے ہیں. وہ لوگوں کو آگاہی دینا, ایجوکیٹ کرنا. مثلا ابھی میڈیا سے میں نے آج تک کسی پاکستانی میڈیا, سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا, ریگولر میڈیا میں نہیں دیکھا کہ لوگوں کو عام روزمرہ کی مثلا ٹریفک کے قوانین بتا رہے ہوں, صحت و سلامتی کے بارے میں کوئی آگاہی دے رہے ہوں, یا کوئی اور اس طرح کا قانون کا کوئی تعلیم دے رہے ہوں. یہ کام نہیں. جبکہ باقی دنیا میں بچوں کو, عورتوں کو, سب کو دن بھر میڈیا یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو روڈ کیسے کراس کرنا ہے, آپ کو دوسروں کے رائٹس کا کیا خیال رکھنا ہے, تربیت والا جو تربیت کا, کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, آپ کو صفائی کیسے رکھنی ہے. ہمارا میڈیا ہمیشہ سنسنی پھیلانے, تنازع کھڑے کرنے, بحران, تہمتیں, کردار کشی اور اس کام میں لگا رہتا ہے, اپنا کام نہیں کر رہا. تیسرا ادارہ تعلیمی ادارے ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, مدرسے ہیں, دینی مدرسے ہیں. یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی جن کا کام ہے قوم کی اخلاقی تربیت کرنا یا ان کی شخصیت سازی کرنا, وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے. اس لیے ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کے تائید کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کام ناممکن نہیں ہے. عروۃ الوثقیٰ اس کی بہترین مثال ہے کہ یہاں پر باوجود اس کے کہ شہرت اس کی یہ کہ شیعہ ادارہ ہے, لیکن آپ اس میں آ کے دیکھیں گے اس میں ہر مسلک کا آدمی ہے. یہاں ٹیچر سنی بھی ہیں یا شیعہ بھی ہیں, یہاں سٹاف کے اندر اہل سنت بھی ہیں یا سٹاف کے اندر شیعہ بھی ہیں. یہاں پر جتنے بھی متعلقہ ہمارے محکمے ہیں اس کے اندر دونوں ہیں. مسجد میں دونوں نماز پڑھتے ہیں, عبادت دونوں کرتے ہیں, اور کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ اگر کوئی اہل سنت اس مدرسے میں آتا ہے تو اس کو اجنبیت کا احساس ہو. مثلا آپ آئے ہیں, اہل سنت ہیں, تو آپ کو نہیں احساس ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ کو سنی سمجھ کر کوئی ایسا بیہیویئر دکھایا ہونا. جو شیعہ کو پروٹوکول ملے گا وہی آپ کو ملے گا, اہل سنت کو. یعنی اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے. یہ مسلمان ہے, بس مسلمان ہے, یہ کافی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم دی ہے. چونکہ وحدت کی باتیں عموماً ٹی وی چینلز پر, ٹاک شوز میں تو کرتے ہیں علماء, یا جب سرکاری اجلاس ہوتے ہیں ان میں کرتے ہیں وحدت کی بات آن کیمرہ بس. ہاں, لیکن اپنے مسجد میں جا کر نہیں کرتے. بلکہ یہ ایک میں دلچسپ لطیفہ سناتا ہوں. ہر سال حکومت ایک محرم کی آمد پر ایک میٹنگ کرتی ہے. اس سال بھی ہوئی ہے. تمام مسالک کے چیدہ افراد کو بلاتے ہیں. تو اس میں ایک سال 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید, تو انہوں نے میٹنگ کی, بلائی, اور یہ سارے لوگ گئے, وہاں کھانا بھی کھایا اور جماعت پڑھی. ایک ہی نماز جماعت میں سب نے شرکت کی. تمام سپاہ صحابہ کے بھی تھے اس میں, دیوبند کے بھی تھے, سب نے. اور ایک شخص نے دیکھ کے یہ منظر بڑی تعریف کی, کہا کہ اے کاش یہی جو ہے, یہ جو آج یہاں اس میٹنگ ہال میں ہو رہا ہے, یہی باہر بھی اس کو دہرایا جائے. تو وہاں کھڑے ہوئے کسی شخص نے, چونکہ اس میٹنگ کی سرپرستی ایک بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے, ان کی صدارت میں ہو رہی تھی, سرکاری میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ اتنی وحدت اور یہ نماز حسین قائم کرنے کے لیے کم از کم ایک میجر جنرل یا بریگیڈیئر چاہیے تاکہ یہ کام ہو. یہ شعور کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوں کرو یہ کام, اور یہ کام ہم نے کیا ہے. آپ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں وحدت کے, ان میں آپ دیکھیں آگے اہل سنت امام کھڑا ہوا ہے, پیچھے ساری جمعیت کھڑی ہوئی ہے, شیعہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, سنی بھی کھڑے ہوئے ہیں, آگے کوئی شیعہ کھڑا ہوا ہے, پیچھے سارے اہل سنت بھی کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک عملی نمونہ ہے, چھوٹی سی لیول پر, سطح پر ایک نمونہ ہے پاکستان میں کہ جو کام ایک جگہ ہو سکتا ہے سمجھو پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے جتنی عروۃ الوثقیٰ کے پیچھے ہوئی ہے, اتنی باقیوں کو بھی, اور امید ہے کہ ہوگا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ فضا بہتری کی طرف جا رہی ہے. علامہ صاحب, ایک چیز آپ نے وہ جو سعودی عرب والی بات کی کہ وہ جو سارا ہمیں ایک اتحاد اور تمام ایک امام کے پیچھے تمام لوگ کھڑے نظر آتے ہیں, اس میں ایک سرٹن وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن اور ڈنڈے کا ایلیمنٹ بھی ہے. آپ کو نہیں لگتا جب ہمارے ملک کا اور لوگوں کا بائی اینڈ لارج مزاج بن چکا ہے, اس میں
یہ تربیت اور یہ تمام چیزوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پہ اور جو بھی پاور کوریڈورز ہیں ان کو یہ چیزیں کچھ پاکستان میں انفورس بھی کروانی پڑیں گی. وہ انفورس کروائیں گے تو پھر اس کے رزلٹس آئیں گے. دیکھیں پاکستان میں ڈنڈا ہے لیکن سیاسیوں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، مذہبیوں پر کم استعمال ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات اگر لوگ باشعور ہوں اور خود ہی ایک صحیح سمت میں جا رہے ہوں تو ڈنڈا کسی جگہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے دین میں، اسلام میں کم از کم. انسان کی رسپیکٹ ہے، انسان کی آزادی ہے، انسان کو اپنے رائٹس ہیں. لیکن جہاں پر ریوڑ بن جائے، جہاں پر حدود حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، جہاں قوانین کی پیروی نہ کی جائے تو وہاں ڈنڈا سب سے بہترین ہوتا ہے. بچپن میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، تو وہ دلچسپ استاد تھے، کلاس کو بور نہیں ہونے دیتے تھے. تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں اور 5واں ڈنڈا اتارا ہے. ٹھیک ہے. وہ ساتھ شعر بھی پڑھتے تھے کہ آسمانوں آئیاں 4 کتاباں 5واں آیا ڈنڈا. وہ باقاعدہ انہوں نے شعر بنائے ہوتے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ 4 کتابوں نے اتنی تربیت اصلاح نہیں کی جتنی ڈنڈے نے کی ہے. تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ 4 کتابوں کی بات ماننے والے نہیں ہو، آپ 5ویں ڈنڈے کی بات. اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ساتھ حدید نازل کی ہے، لوہا نازل کیا ہے جس میں شدت ہے، جس میں باعث شدید ہے. قرآن کی آیت ہے یہ کہ جہاں ضروری ہوتا ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. پاکستان میں ہوتا ہے استعمال، لیکن جہاں ریاست سمجھتی ہے، جہاں نہیں سمجھتی وہاں چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ اگر تھوڑی سختی کریں یہ تکفیریت، یہ فرقہ واریت یہ ختم ہو سکتی ہے. بالکل ختم ہو سکتی ہے. ول نہیں ہے اوپر، بالکل اوپر ارادہ ریاست کا بننا چاہیے. ریاست کا ارادہ نہیں. نیچے سے علماء عوام خود اگر یہ ماحول بنا لیں تو ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر نہیں سمجھتے پھر بھی باز نہیں آتے، جیسا کہ ابھی کچھ مفتی باز نہیں آتے، کچھ ذاکر باز نہیں آتے، کچھ ایسے ٹی وی ایکٹیوسٹ باز، میڈیا ایکٹیوسٹ باز نہیں آتے، تو کیسے ان کو کنٹرول کریں گے؟ انفورس کرنا پڑے گا. فورس کرنا پڑے گا. پیچھے کنورسیشن میں آپ نے علامہ صاحب اہل سنت سے ریلیٹڈ آپ نے ایک سرٹن مکتبہ فکر کی بھی بات کی. آئی تھنک شاید اہل حدیث کی طرف آپ کا اشارہ تھا. اگر آپ ظاہری بات ہے اہل حدیث کی قیادت کے ساتھ آپ بیٹھے بھی ہوں گے کافی دفعہ، اگر آپ کو دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملے تو وہ کیا ایک غلط فہمی ہے جو کہ آپ ان کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے یا وہ بتانا چاہیں گے جس سے اہل تشیع اور اہل حدیث کے درمیان جو گیپ ہے یا ڈسٹینس ہے اس کو ہم کم کر سکیں؟ ہم روزانہ بیٹھتے ہیں اہل حدیث کے ساتھ، اور ہر جس طرح پاکستان میں چند بڑے مین گروہ ہیں تو ہم سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایک آدھ گروہ ہے جو ہم سے زیادہ دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے، لیکن موقع ملے تو ہم ان سے بھی ملتے ہیں احترام مجالس میں، کسی جگہ اجتماع میں. تو باقیوں سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اہل حدیث کے ہی ایک بڑے قائد، مرکزی لیڈر، وہ انہوں نے 2-3 دفعہ یہ موضوع چھیڑا اور ہم نے کہ یہ اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں یا دور ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط فہمی ہے. وہ کتابیں لے کر آئے اہل حدیث کی، بڑے بزرگوں کی سیرت کی کتاب لے کر آئے، اور سیرت کی کتاب میں انہوں نے ائمہ اثنا عشر کا نام بتایا. اس میں امام بھی لکھا ہوا ہے، علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے. تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ اہل حدیث اپنی پیدائش میں اور اپنے پرورش میں اور اپنے تاریخ میں حسینی ہے. لیکن یہ بعد میں ایک طبقہ ایسا پیدا آیا ہے ناصبی، جنہوں نے اہل البیت کے دشمنوں کی تعریفیں شروع کر دی ہیں دیگر مقاصد کے تحت. تو اہل حدیث کی جو بنیاد ہے، بڑے بڑے اکابرین بر صغیر کے اندر اہل حدیث کے، جیسے نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں، ان کی کتابیں ہیں جن کے اندر اہل البیت کا جس عظمت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ ذکر ہے، تو وہ بڑے ان کے اکابرین میں سے ہیں. اسی طرح ان کے اور، اب وہ جو نام ان کا بھول گیا، تھوڑا یہ حافظہ میرا کمزور ہے ناموں کے حوالے سے. تو ان کی کتاب ہے سیرت کی کتاب. اس سیرت کی کتاب میں ایک چیپٹر پورا ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں، اور بڑے آداب کے ساتھ، انہی آداب کے ساتھ جو شیعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی امام اور علیہ السلام. اسی طرح آپ اگر مسجد النبی میں چلے جائیں، مسجد النبی کا ایک اوپن ہال موجود ہے جس پہ چھت نہیں ہے،
پرانی مسجد جو تھی، اب تو پھیل کے کافی بڑی ہو گئی ہے، لیکن وہ پرانی مسجد جو بالکل روضہ رسول کے سامنے ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو مسجد ہے، اور اس کے پرانا ایک اوپن ہال ہے جو چھتریاں جس میں کھلتی ہیں، اس کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو ائمہ اثنا عشر کے نام لکھے ہوئے ہیں. عثمانی دور میں لکھے گئے تھے جب یہ مسجد النبی ترکوں کے اختیار میں تھی، انہوں نے وہ نام لکھے، اور شیعہ طرز پر نام ہے. امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام، علی ابن حسین علیہ السلام، تمام ائمہ بارہ، اور امام مہدی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مہدی الحی، زندہ ہیں یہ مہدی، اور ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا. تو 12 ائمہ کے نام زیر سعودیہ اہل حدیث کے اختیار میں ہیں، مسجد النبی ان کے اختیار میں ہے، تو وہاں پر یہ نام خود دلیل ہیں کہ اہل حدیث قبول کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے، جیسے بریلوی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بریلویوں میں اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف کرنے والے پیدا ہو جائیں؟ سوچ کوئی نہیں سکتا تھا. بریلوی جن کا نظریہ ہی عشق رسول، محبت رسول، محبت اہل، لیکن آج یہ ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو کھل کے اہل البیت کے دشمنوں کے اور یزید تک کو وہ احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. تو یہ ایک سمجھے آخر الزمان کی علامتیں ہیں کہ اہل حدیث جو اہل البیت سے اپنے ثبوتوں اور کتابوں کی شہادت سے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ویسے تو میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. ایک اہل دیوبند آئے مفتی صاحب تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی کی بے حرمتی، بے احترامی نہیں کرتے، سب کی تعریفیں، احترام کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے تنقید سننا چاہتا ہوں. چونکہ آپ تو دیوبند نہیں ہیں، آپ شیعہ ہیں، تو یقینی بات ہے کہ دیوبند کے بارے میں آپ تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ آپ تنقید کریں مجھ پر، مجھے پسند ہے. چونکہ آپ تعریف کرتے ہیں تو اسی طرح اب تعریف تو ہم سب کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، اختلاف بھی ہے اور احترام بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن حقیقت میں جو اہل حدیث کے بزرگوں نے، اور وہ موجود ہیں اور وہ دکھا بھی سکتے ہیں ٹی وی پر بھی، اور انہوں نے کیا بھی ہے یہ کام، وہ کتابیں بھی آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں. کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمیں اس کی ایک فوٹو سٹیٹ کر کے یا کچھ دیں تاکہ ہم اپنی لائبریری میں پروف ثبوت کے طور پر رکھیں. وعدہ دیا انہوں نے، لیکن ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے. یہ کتاب ری پرنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن اس میں سے یہ چیپٹر نکال دیا گیا ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تکریم کا. اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، متعدد کتابیں. یہ ایک خاص تفکر پیدا ہوا ہے جو اہل البیت کے مقام کو گھٹاتے ہیں یا اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس آخری دور کی پیداوار ایک طبقہ ہے جو سیاسی یا کاروباری مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا. علامہ صاحب میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو طبقہ جو ڈیوائڈ کریٹ کرتا ہے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ یہ طبقہ مس گائیڈڈ ہے یا فنڈڈ ہے؟ اس کے جو شروعات ہیں، بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وہ تو فنڈڈ ہے، وہ باقاعدہ پلاننگ ہے، اور اس کے روٹس باہر جا ملتے ہیں. یعنی آپ تاریخ تھوڑی سی پڑھیں، جس زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 200-300 سال پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے، جب سے انگریز بر صغیر میں آئے ہیں، یا جب سے انگریزوں نے آ کے یہ قبضہ کیا ہے، مشرق وسطیٰ پر قبضہ کیا ہے، عرب ملکوں پہ قبضہ کیا ہے، عثمانی حکومت توڑی ہے انہوں نے اور اپنا تسلط جمایا ہے. تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ طبقہ بھی پیدا کیا. قادیانیت اسی دور میں پیدا ہوتی ہے، بہائیت اسی دور میں پیدا ہوتی ہے، یہ طبقات بھی اسی دور میں پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے باقاعدہ اکیڈمیز ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں مغرب کے اندر، جس کے کافی ثبوت پروف بھی ہیں. بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے لارنس آف اوریبیا، اس کا کردار آپ پڑھیں اگر آپ، یا ہمفرے جس کا سفر نامہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں آ کے ان لوگوں نے کیا کیا. یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہیں مسلمانوں کے اندر فرقے بنانے کے لیے، نفرتیں ابھارنے کے لیے. تو فنڈز دیے انہوں نے باقاعدہ. لیکن جب یہ بنا دیا، آگے چلا، تو پھر یہ مس گائیڈڈ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر یہ وہ لوگ ان کے ہاتھ میں چلا گیا جو جن کی ایک نادانی کہہ لیں، نافہمی کہہ لیں، جہالت ہے یا جذباتیت ہے. تو جو چیز آپ ایک بناتے ہیں، مثلا پاکستان دشمنی، نعوذ باللہ، کوئی بھارتی گروپ آتا ہے پاکستان دشمنی کے لیے، کوئی گروپ بناتا ہے، گروپ بنا کے پھر اس کو جذباتی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک.
تو یہ آج جو روڈ پہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ جذباتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام انہی کا ہے, یہ پیچھے کسی اور کا کام ہے, انہوں نے پلاننگ کے ساتھ ان کو کر کے دیا اور آگے جذباتیوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو پاکستان میں یہ جو تقسیم کا عمل ہے یہ انہی کی طرف سے ہے, اور خواہ کوئی شیعہ بن کر تفرقہ ڈالتا ہے یا سنی بن کر تفرقہ ڈالتا ہے, یہ دونوں اصل میں پیڈ ہی ہوتے ہیں یہ. ٹھیک. جی علامہ صاحب, آپ پہ کبھی پبلک اپیرنس پہ یا کہیں خطاب کرنے پہ کبھی پابندی لگی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کبھی؟ میں ابھی سنا ہے, ابھی اسی محرم میں, میں تو یہاں جامعہ میں پڑھتا ہوں, ابھی بتایا گیا مجھے کہ شیخو پورہ میں مجھ پر پابندی لگا دی ہے گورنمنٹ نے. وہ کیوں؟ اب یہ گورنمنٹ بتائے گی کیوں پابندی لگائی ہے. اس سے پہلے کبھی لگی؟ نہیں, اس سے پہلے کبھی علامہ نہیں صاحب لگی. اس سے پہلے تو دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلی دفعہ ہے, اور وہ بھی مجھے کسی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ شیخو پورہ میں جن لوگوں پر پابندی ہے ان میں سے میرا نام بھی انہوں نے اس میں. تو کوئی آپ کو بھی نوٹیفیکیشن وغیرہ یا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں ملا, لیکن میرے خیال میں کوئی لسٹ انہوں نے جو شائع کی ہے یا شیخو پورہ میں, ظاہر ہے یہ کمشنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر صاحب کون ہیں, کیا ان کو جوش چڑھا ہے, کس نے ان کو اکسایا ابھارا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور میں بھی سن کے تعجب کیا ہے کہ پابندی لگانے کا. اس کے اوپر آپ نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی, ایون کمشنر سے یا کسی سے؟ چونکہ عرصے سے میں پہلے تو پورے پاکستان بھر میں جاتا تھا, محرم کی مجالس سال بھر میں جہاں بھی موقع ملتا تھا, لیکن جب سے یہ ادارہ بنا ہے اور اس کی ذمہ داری آئی ہے تو اب ایک تو عمر بھی اب وہ جوانی والی نہیں ہے کہ زیادہ سفر کر سکیں, ساتھ کچھ بیماریاں بھی اس طرح کی شوگر وغیرہ لاحق ہیں, وہ بھی انسان کی ہمت تھوڑی کم کر دیتی ہیں, اور ساتھ یہ ذمہ داریاں ادارے کی یہ زیادہ مجبور کرتی ہیں. تو وہ جو عمومی مجالس پورے شہروں میں تھیں تو وہ توفیق نہیں رہی. یہیں پہ پڑھتا ہوں میں, تو یعنی کرتے ہیں لوگ, رابطہ کرتے ہیں کہ مجالس پڑھیں ہمارے پاس, لیکن میں معذرت کر لیتا ہوں. اب یہ پابندی انہوں نے کیوں لگائی ہے میرے لیے بھی تعجب ہے. یہ علامہ صاحب, اگر آپ کو پاکستان میں کوئی ایسی پاور پوزیشن میں آنے کا موقع ملے جہاں پہ پاکستان کی پالیسیز میں کوئی 1 2 3 چینجز کر سکیں, آپ وہ کوئی 2 3 چینجز کیا کریں گے جس سے اس ملک میں ہم نے یہ جو ڈیوائڈ کی بات کی ہے اس ڈیوائڈ کو کم کیا جا سکے, یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ملک کی اوور آل ڈائریکشن کے لیے کوئی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, وہ 2 سے 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر فرض ہی ہے, ظاہر ہے ایسا امکان تو نہیں ہے, نہ ایسے حالات ہیں, لیکن فرض کر سکتے ہیں. آپ نے فرضی سوال کیا, میں بھی فرضی جواب دے دیتا ہوں کہ فرضاً اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اتحاد قائم ہو, اور ایک پاکستانی نیشن, پاکستانی مسلم قوم جو ہمارے بانیوں نے ہمیں جس ٹریک پہ چڑھایا تھا, جسے ہم نے چھوڑ کے فرقے بنا لیے, پارٹیاں بنا لی, تو ہم ایک نیشن بنے, ایک قوم بنے. ہم اس کا سب سے بڑا سٹیپ کیا ہے علامہ صاحب؟ ایک تو کہنا اور کلیم کرنا ہے جی, اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے بڑا سٹیپ کیا ہے, پریکٹیکل سٹیپ کیا ہے اس کے لیے؟ اس کا ایک تو نہیں ہے, پھر اس کے لیے تو ایک پورا پروسیجر چاہیے. ٹھیک, ایک نیشن کے لیے پورا ایک پروسیجر چاہیے, اس کے لیے آئیڈیالوجی چاہیے, اس کے لیے آپ کو پھر باقاعدہ ایک پروسیجر چاہیے, اس کے لیے آپ کو مختلف ادارے چاہیے, مختلف اس کے لیے آپ کو تھیوریز چاہیے, یا اس کے لیے آگے جتنی بھی چیزیں میدانی ضرورت ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. جیسے ایک بلڈنگ بناتے ہیں آپ, تو اس بلڈنگ کے لیے ایک نقشہ چاہیے, پھر اس بلڈنگ کے لیے ساری افرادی قوت چاہیے. تو ظاہر ہے وہ فرض یہ ہے کہ وہ ہوں گی ساری, جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے. مثلا آج ریاست کے پاس اختیار ہے, اور ریاست کے پاس مثلا فوج ہے پاکستان کی, پولیس ہے پاکستان کی, بیوروکریسی ہے پاکستان کی, جو بھی سرکار اور حکومت کے کنٹرول میں ہے, تو وہ سارا ہی اگر انسان قوم سازی پہ لگا دے تو ہم لگا سکتے ہیں. نہیں لگایا ہم نے. میں اگر موقع ملے تو سب سے پہلے اردو کو پاکستان کی قومی زبان کے طور پر اجرا کروں گا. اگر موقع ملے تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو ممکن ہوا وہ کام کروں گا, اور اتحاد کے لیے جو کام ممکن ہوا وہ کریں گے. پاکستان کی عزت و وقار اس کو منشور قرار دیں گے کہ ہر وہ کام جو پاکستان کی عزت بڑھائے, وقار بڑھائے, پاکستان کو دنیا میں ایک ایسا ملک یا ایسی قوم ہو, باوقار قوموں میں اس کا شمار ہو. یہ وہ اقدامات ہیں. اور سب سے بڑھ کر اگر موقع ملتا ہے تو اللہ کی حکومت, نظام اللہ کا ہو, قرآن کا نظام ہو, اسلامی نظام ہو, امت مسلمہ بنائیں,
اور امامت کا نظام جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. اگر کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے کسی بھی وجہ کی کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے, آپ ویئر ول یو بی اسٹینڈنگ؟ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہماری پہچان پاکستان ہے اور پاکستان کا ہم پر حق ہے, اور پاکستان ہم نے ہی بنایا ہے, سنبھالنا ہے, بچانا ہے پاکستان. تو ایک سرزمین کا بنیادی حق ہے. اہل البیت کی تعلیمات میں سرزمین کا, آپ کی سرزمین کا آپ کے اوپر پہلا حق بنتا ہے اور وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ ایران اسلامی حکومت ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں, تو ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ ختم کریں یہ اختلافات اور ان کے درمیان ایک سمجھوتا, بھائی چارہ, اخوت ہو. لیکن کسی جگہ اگر دفاع کی بات آتی ہے تو ہم پاکستان کا دفاع کریں گے, ہم پاکستانی ہیں. جس طرح ایران نے ایران کا دفاع کیا ہے, بالکل صحیح, پاکستان نے نہیں کیا. جا کے ایرانی قوم خود کھڑی ہوئی ہے, ایرانی فوج کھڑی ہوئی ہے, ایرانی قیادت کھڑی ہوئی ہے. اور ٹرمپ اس نے کہا تھا صفحہ ہستی سے مٹانے آیا ہوں میں, لیکن اب خود ڈوب رہا ہے. صفحہ ہستی سے مٹانے والا خود بچنے کا اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں اپنے. تو یہ ایک قوم کا اپنے وطن کے ساتھ, اپنی سرزمین کے ساتھ وفاداری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بھی اپنے وطن کے ساتھ ایسے ہی ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے. اور ہیں پاکستانی ایسے, جب بھارت نے حملہ کیا تو سب میدان میں آئے, اور میرے خیال میں مذہبی طبقات میں سب سے نمایاں ہم تھے. یہ ہماری مسجد جو تھی ایک پورا مورچہ بن گیا تھا. اچھا. اور ہمارے بچے, ہماری خواتین, پبلک ساری جمعے کی نماز پڑھ کے ہم نے باقاعدہ پریڈ کی. ایک پریڈ ہم نے مال روڈ پہ کی اور ایک ہم نے یہاں پر کی. یہ باقاعدہ برگیڈ بنا کے, دفاعی برگیڈ بنا کے, علامتی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ ہم ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ نشر بھی ہوا ہے, تصویریں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. تو یہ تو طے ہے یہ بات کہ پاکستان, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو لوگ تنخواہ لے کے حب الوطنی کی باتیں کرتے ہیں, یہ ریٹائرمنٹ تک صرف ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چلے جاتے ہیں باہر, وطن سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. اولادیں ابھی ہی بھیجی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ جو دوسروں کو محب وطن بنانے کی تلقین کرتے ہیں, بچے ابھی بھیجے ہوئے ہیں. وطن سے اتنی محبت ہے ان کی کہ اپنے بچے وطن میں پسند نہیں کرتے. ایسٹس بھی باہر ہیں, پیسہ بھی باہر ہے, سب باہر ہیں. تو یہ تو تنخواہ لے کے یہ بات کرتے ہیں. جس کی ڈیوٹی ہے ذرا پولیس ہے, جب تک تنخواہ لے رہا ہے وہ نظم قائم کرے گا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن عوام تو اصل پاکستانی عوام ہیں, اصل پاکستانی ہم ہیں, جنہوں نے یہیں پیدا ہوا ہے, یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. نہ بیرون ملک ہم نے جانا ہے, نہ ہمارے بچوں نے جانا ہے. تو ہم تو ایک ایسی مملکت, ایسی سرزمین چاہتے ہیں جو ہمارے لیے امن ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پرامن تر ہو وہ, اور اس میں یہ سب کچھ نہ ہو جو آج ہم بھگت رہے ہیں. نہ یہ دفاعی طور پر غیر مضبوط ہو, غیر محفوظ ہو, اور نہ ہی کسی حوالے سے نا امن ہو. یہ ہماری ترجیح ہے. اگر ہمیں موقع ملے پاکستان کی خدمت کا تو یہ جو آرزو ہے یہ پہلی ترجیح ہوگی ہمیں. چونکہ سیاسی لوگوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ یہ نعرے لگاتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. یہ مذہبی طبقہ اقتدار میں آنے تک یہ باتیں کرتا ہے, اقتدار میں آ کے پھر انہی کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے, اتحاد بنا لیتا ہے. لیکن ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ پاکستان میں آزمانے کی ضرورت ہے, اپنانے کو, اور میرے خیال میں اچھا نتیجہ نکلے. آپ کبھی فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستہ اپنایا جائے گا اور کبھی ہم اہل تشیع کا بھی کوئی وزیر اعظم ہم اس ملک میں دیکھیں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آئے بھی ہیں, پہلے آئے بھی ہیں. صدر, ابھی موجودہ صدر بھی کہا جاتا ہے شیعہ ہیں. پہلے بہت سارے صدر یحییٰ خان وہ شیعہ تھے. اسی طرح بہت سارے شیعہ سیاسی اعلیٰ عہدوں پر گزرے ہیں ہر جگہ پر. لیکن یہ جب رسوماتی شیعہ ہیں کہ روایتی اور ثواب والے شیعہ ہیں کہ مسجد میں یا مجلس میں چلے جاتے ہیں, ہاں, لیکن سیاست میں یہ شیعہ نہیں ہے, اور نظریے میں یہ شیعہ نہیں ہے, آئیڈیالوجی میں یہ شیعہ نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ دیکھیں ابھی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ شیعہ ہیں.
اکثر جب جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، لیکن زرداری صاحب ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو سیاسی ہیں، ظاہر ہے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اسی طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. جہاں ہاتھ کھولنے ہیں وہاں کھول لیتے ہیں، یا باندھنے ہیں وہاں باندھ لیتے ہیں. یعنی یہ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کا راستہ بھی فالو کر رہے ہوں. آتے ہیں بہت سارے، یہ پاکستان کی خوبی ہے کہ مذہبی تفریق کے بغیر آتے ہیں لوگ، سیاست میں آتے ہیں اور مختلف جماعتوں میں مختلف پارٹیوں میں رہتے ہیں. ابھی مثلا جی بی میں شیعہ وزیر اعلیٰ انہوں نے چنا ہے، نامزد کیا ہے، بن جائے گا. لیکن وہ جو نظام بنائے گا وہ ضروری نہیں کہ تشیع امام حسین والا نظام نہیں بنائے گا، وہ یہی جو مسلم لیگ سسٹم کا ہی پارٹ بن جائے گا. پیپلز پارٹی کا جو نظام ہوگا یا مسلم لیگ کا وہی بنائے گا. وہی بن. تو فقط ایک نام کے حد تک شیعہ ہونا تو فرق نہیں پڑتا. لیبرل وزیر اعظم بن جائے، سنی وزیر اعظم بن جائے، جیسے ابھی شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے، تو فرق تو نہیں پڑتا. پالیسیاں وہی ہیں، راستہ وہی ہے، تعلقات وہی ہیں. آئی ایم ایف سے ہی مانگنا ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے شیعہ مانگے یا سنی مانگے جا کر؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علامہ صاحب اس ملک میں وزیر اعظم کتنا پاورفل ہوتا ہے؟ وزیر اعظم میرے خیال میں جو اس کا عنوان ہے نا کہ ایک منتظم ہوتا ہے، پاور نہیں ہوتی اس کے پاس. وہ صرف ایک انتظامی مدیر ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جس نے ایک رولز کے اندر کرنا ہے، اور اس میں بھی اتنے اس کے ہاتھ کھلے نہیں ہوتے. اصل طاقت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، پاور وہ ہے ہماری. یہ تو ایک بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کوئی چھپاتا بھی نہیں ہے کہ طاقت کہیں اور ہے. اور آگے جو یعنی وزیر اعظم ہمارا سمجھے بیوروکریسی کا حصہ ہے. ہاں یہ بیفور موونگ ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ میں ایران امریکہ اسرائیل وار پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بات کی، آئی تھنک جس طرح ایران نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، دے میڈ دا ہول مسلم امہ پراؤڈ. کہ اس طرح اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی اس طرح امریکہ اور اسرائیل کے آگے اسٹینڈ نہیں کرتا، نہ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ اب وہ تو ان کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنا بیسکلی مڈل ایسٹ اور یہ سارا ریجن دیکھ لیں تو دے آر پارٹ آف اٹ. اس ساری ایپیسوڈ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، ایران مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے؟ ایران کا نقصان بہت ہوا ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے. مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن اس نقصان کے باوجود بھی ایران جیت گیا ہے. ہر حوالے سے، ہر میدان میں ایران جیتا ہے. اور ایران بہت مضبوط ہوا ہے، ارادے کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو چکا ہے. اپنے جو اندرونی انفراسٹرکچر قومی ہے اس کے حوالے سے بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور تجربے نے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے. اس کامیابی نے بہت ایران کو آگے لے پہنچا دیا ہے، جس کو وہ کمزور کرنے آئے تھے لاشعوری طور پر. انہوں نے حامد میر صاحب نے لکھا تھا کہ ٹرمپ ایران کا محسن ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اس نے جو حماقت کی ہے ایران میں، پہلے حملے سے پہلے جو حالات بنے ہوئے تھے وہ بہت خطرناک ہو چکے تھے، لیکن اس نے حماقت کر کے، حملہ کر کے، تو ایران کی ساری کمزوریوں کو چھپا کے، ختم کر کے، اور ایران کو ایک نیشن بنا کے اور مضبوط کر دیا، یونائٹ کر دیا ہے. تو نقصان کا ازالہ کر لیں گے. وہ پہلے بھی جنگ ہوئی ہے، ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے، انہوں نے نقصان سنبھال لیا ہے، اور ابھی بھی کر لیں گے. نقصان شدید ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجموعی طور پر عالمی بساط پہ ایران بہت طاقتور ہو گیا ہے، بلکہ اس خطے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپر طاقت بن گیا ہے ایران. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. عالمی جنگ میں اگر آپ دیکھیں، پہلی عالمی جنگ میں، دوسری عالمی جنگ میں، تو جو ونر تھے وہی ان کا ہی نظام چلتا تھا. یہ ہم نے اعلان کیا ہے مینار پاکستان پر بھی، میں نے یہ کہا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں جو ڈاکٹرائن چلنی ہے وہ امام خامنئی کی ڈاکٹرائن چلنی ہے. اب امریکہ کی یا اسرائیل کی نہیں چلے گی. پہلے انہوں نے چلا لی جس حد تک، اب نہیں چلے گی. اب جو ایران کہے گا وہ ہونا ہے. البتہ ایران کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، ایک گورنمنٹ ہے ایران کی اور ایک قیادت ہے ایران کی، یا کہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت. تو اسٹیبلشمنٹ ایران کی بہت پاورفل ہے، اور یہ ساری جنگ جیتی بھی انہوں نے ہی ہے. ایران میں حکومت میں جو لوگ آتے ہیں یہ بہت کمزور بھی نکلتے ہیں بعض اوقات، تو یہ ممکن ہے کمزور ہو جائیں یا کمزوری دکھائیں، لیکن جو اصل پاور ہے ایران میں وہ بہت طاقتور ہے. وہ حکومت کی طرف سے ممکن ہے آپ کو
پالیسیاں یا بیان ایسے کمزوری والے. موجودہ صدر کافی کمزور بیان دینے کے ماہر ہیں یہ, اور ان کو انہوں نے انہیں پزشکیان ہیں تو انہوں نے جنگ میں کنٹرول میں رکھا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, کمزور اسٹیٹمنٹ نہ دیں, آپ کمزور اسٹیٹمنٹ نہ دیں. مولانا صاحب, علامہ صاحب, میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ بہت پرانی امریکن کو ایک انسٹیٹیوٹ تھا, اس کی رپورٹ بھی تھی کہ پاکستان میں اہل تشیع کو ایران کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرے خیال میں اگر میری بات پہ اعتماد کیا جائے, بھروسہ کیا جائے, تو پاکستان کے اندر تشیع یا پاکستان کے اندر ایرانی مفادات یہ ممکن ہے کسی زمانے میں ایران کی ترجیح میں رہے ہوں, لیکن ایک بڑا عرصہ گزشتہ 20-30 سال کہہ لیں کہ ایران نے پاکستان میں دلچسپی چھوڑ دی ہے, اور کوئی ان کا میرے علم کے مطابق کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کسی جگہ بھی, نہ دینی تنظیموں کے اوپر, نہ دینی شخصیات کے اوپر, نہ دینی پروجیکٹس کے اوپر. یہ ایک بالکل غلط فہمی اور توہم ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں. چونکہ آپ خود تشیع کی حالت دیکھ لیں نا یہاں پر, اس کے بجائے جہاں ایران نے انویسٹمنٹ کی ہے, لبنان ہے, یمن ہے, تو وہاں کے تشیع کی صورتحال دیکھیں اس وقت حزب اللہ کے پاس کیا ہے. تو اگر ایران نے پاکستان میں بھی یہ انویسٹمنٹ کی ہوتی تو آج پاکستان کے پاس, شیعہ کے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا جو لبنان کے پاس ہے. جبکہ ان کی حالت آپ دیکھ لیں, یہ بیچارے مجلس کس طرح کرواتے ہیں. یہ ابھی ہم نے پروگرام کروایا ہے 100 روپیہ عوام سے چندہ جمع کر کے, ہم نے ایرانی, ویسے ہم تو نہیں کہتے ایرانی لیڈر, ہم تو اپنا اسلامی لیڈر کہتے ہیں, امام خامنئی کے لیے پروگرام کروایا تو چندہ کر کے. اور پاکستانیوں نے بہت بڑا ایک تعاون کیا ہے میڈیسن کے حوالے سے, باقی حوالے سے ایران کے ساتھ تعاون کیا. ممکن ہے کسی دور میں رہا ہو یہ تعاون, لیکن یہ گزشتہ 20-30 سالوں سے جب سے ہم ایک میدانی عمل میں آئے ہیں اور باقاعدہ تعلیمی ادارہ بنا کے خدمت, تو میرے علم میں تو نہیں ہے. اور کہیں اور اگر ہو رہا ہو تو وہ نظر آنا چاہیے نا, جہاں کوئی پیسہ لگاتا ہے وہ نظر آتا ہے اور اس کے آثار نظر آتے ہیں, وہ نظر نہیں آتا. وہ یہ اب البتہ پاکستانیوں کی مہارت اور ہمت وہ ماننی پڑے گی, وہ ہے کہ پاکستانی کہیں سے بھی جا کے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے لے آتے ہیں. وہ ان کی اپنی پاکستانیوں کو کریڈٹ دینا چاہیے, اپنا اسکل سیٹ ہے, وہ ان کا اپنا اسکل ہے. یہ سعودیہ سے بھی لے آتے ہیں, برطانیہ سے بھی لے آتے ہیں, ہر جگہ سے یہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آ جاتے ہیں. یہ ان کی مہارت ہے جو ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں, مذہبی طبقہ اور سارے مذہبی طبقات کرتے ہیں. خامنئی صاحب کے جنازے پہ جائیں گے آپ؟ ہماری یہ آرزو ہے, سعادت ہے, اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں آگے پاکستان سے جانے کے لیے کیا, ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا سبیل بنے کہ اس موقع کے اوپر جائیں ہم. لاسٹ پارٹ ہے علامہ صاحب, کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, جو آپ مختصر تاثر ان کے بارے میں دینا چاہتے ہیں, آپ بتائیے. میں عموماً شخصیات کے بارے میں مثبت منفی نہیں کچھ کہتا ہوں, میں جس طرح بھی آپ کہنا چاہیں, کیونکہ میں نے تو پوچھنا ہے, باقی آپ کی کال ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بہترین شخصیت ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ترین کردار امت جوڑنے کا اور فرقوں سے بالاتر ہو کر پیغام دینے کا. صرف اگر وہ سیاسی ان کا نہ ہو جو انہوں نے اظہارات کیے ہیں جس سے ان کی شخصیت پہ اثر پڑا ہے, تو باقی ہر چیز ان کی سوچ بہت اچھی ہے, رویہ, ہر چیز ان کی بہترین. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ ایک الگ طرز کی شخصیت ہے, وکھری مزاج والے انسان. وہ تھوڑی طرز پہ روشنی ڈالے, وہ کیا طرز ہے؟ وہ خود بھی اس پہ کافی روشنی ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مزاج سے صرف حضرت عمر کا مزاج ملتا ہے, وہ اس طرح سے تھے. تو وہ خود بھی اپنا ریفرنس وہیں سے لیتے ہیں. کہ علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب سخت ہیں, کافی سخت ہیں اپنے موقف میں, اور اس میں سختی دور کر لیں, باقی مسلمانوں کو مسلمان سمجھیں اور ملیں سب کے ساتھ, تو بے شک اپنے مسلک پہ قائم رہیں جو ان کا نظریہ اعتقاد ہے, لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے باقی مسلمانوں کے بارے میں. کوئی نہ کوئی برج اوپن رکھے ملنے کا, ملتے رہیں. ہماری
ان سے یہ درخواست ہے کہ ابتسام، تبسم اور خوشروئی کو کہتے ہیں، تو خوشرو رہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، میرے خیال میں بہت سنجیدہ شخصیت تھے، اور جس چیز کے معتقد تھے اس پہ انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. انہوں نے قرآن کے ذریعے سے بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنی تبلیغ، اپنے جو کچھ انہیں طاقت تھی، ان کے پاس توانائی تھی، وہ ساری انہوں نے صرف کی، اور اپنے نظریے کے مطابق جس کے وہ قائل تھے خلافت کے نظام کے، اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی. شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اچھی شخصیت ہے. عمران خان صاحب، عمران خان صاحب اچھے ہیں لیکن کام اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے. ٹھیک. آپ کو ان کا سب سے ایسا کام جس پہ آپ کو سب سے زیادہ اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ سب سے زیادہ اختلاف ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جس میدان کے نہیں تھے اس میدان میں آ گئے، اور انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھ سے حکومتیں نہیں چلتی، میں نے یہ ٹریننگ نہیں لی ہوئی، میں جس میدان کا ہوں اسی میدان میں رہوں. اور خود بھی انہوں نے کہا بھی، حکومت میں آ کر بھی کہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. 2.5 سال بعد کہا کہ ہمیں حساب کتاب ہی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یہی سمجھ. اور جس دن وہ حکمران بنے تھے، میں اسی دن اپنے خطبے میں کہا تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت جس کو ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فائل ورک کا تجربہ نہیں ہے، پلاننگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، صرف جذبات ہیں، شہرت ہے، تو اتنا ملک بڑا. اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انتظامی لحاظ سے ناکام ترین حکومت ان کی تھی. ویسے سیاسی طور پر بہت مضبوط تھی، لیکن ڈیلیوری کے لحاظ سے بہت، جیسے پنجاب میں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنائے، خود پارٹی بھی اس پر ناراض تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، جو لانے والے تھے وہ بھی ناراض تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں، اور میرے خیال میں انہیں نہیں آنا چاہیے تھا سیاست میں. وہ جس میدان میں تھے، جو رفائی فلاحی کام کر رہے تھے، شوکت خانم اسپتال، وہ بہترین کام تھا، اس کو جاری رکھتے، اور باقی جو توانائیاں تھیں وہ اثر رسوخ اپنا ادھر استعمال کرتے. ادھر آئے ہیں تو یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب محنتی شخص ہیں اور کر لیتے ہیں، ماحول بنانے میں بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، مذہبی سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط شخصیت ہیں، اور سیاست جانتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے. مذہب سے فائدہ اٹھانا بھی جانتے ہیں سیاست کے لیے، اور سیاست بھی سیاست سے فائدہ اٹھانا بھی جانتے ہیں. سیاست جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے اس وقت سیاس اگر ملک میں کہوں تو وہی ہے سیاس. سارے فضل الرحمان صاحب سیاست کے استاد ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ ایک بڑی منظم جماعت کے لیڈر ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، نئی توانائی کے ساتھ آئے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کے لیے ووٹنگ انتخابات کے ذریعے سے کوئی ماحول بنائیں. لیکن جماعت اسلامی کی معلوم نہیں قسمت خراب ہے، مقدر کی بات ہے، کیا ہے کہ یہ بہت محنت کرتے ہیں. جتنا جماعت اسلامی الیکشن میں محنت کرتی ہے اتنی کوئی جماعت دوڑ دھوپ نہیں کرتی. اور ڈیموکریٹک جماعت ہے، اور ڈیموکریٹک ہے. اندرونی سسٹم بھی ان کا سارا ہر چیز بہترین آئیڈیل ہے، لیکن عوام ووٹ نہیں دیتے ان کو. اس پر میں انہیں کہتا بھی ہوں ذرا غور کیا کرو، سوچو کیا کرو. چونکہ تھوڑا سا جو سراج الحق صاحب سے ہمارا ایک قربت تھی، تو اس وقت فلسطین کا ایشو چل رہا تھا 2024 میں، اور ہم مل کے فلسطین کے لیے پاکستان کے اندر ریلیاں نکال رہے تھے، سیمینار اجتماعات کر رہے تھے، اور سراج صاحب بڑے پیش تھے اور بڑے پرجوش مخلص تھے. تو پھر انہوں نے ناگہان یہ فلسطین کا ایشو چھوڑ کے تو انتخابات میں جت گئے. تو ان کی کوشش دیکھی ہم نے آنکھوں سے، اور دیکھتے رہے کہ اتنی دوڑ دھوپ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی جتنی یہ کرتے ہیں. جماعت اسلامی رزلٹ نہیں آتا، لیکن رزلٹ نہیں ملتا. نعیم صاحب سے توقع سب جماعتیوں کو کم از کم ہے کہ یہ کامیاب کر لیں گے. کراچی میں پولیٹیکلی کافی کامیاب رہے ہیں، تو لیٹس ہوپ کہ وہ باقی اسی حوالے سے اس میں بھی کر لیں گے.
علامہ صاحب اس ملک کے نوجوانوں کو کوئی لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں اس فورم سے؟ جوانوں کو میں تو دعا کرتا ہوں جوانوں کے لیے کہ آج کے دور کی نسل آپ ہیں اور آپ اپنے نسل کا عہد نبھائیں. آج کا زمانہ بہت ہی ٹف زمانہ ہے آج کے جوانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں وسائل آپ کو دیے ہیں، غیر محدود وسائل دیے ہیں، وہاں پر خطرات بھی آپ کے لیے اسی سطح کے ہیں جن کی زد میں ہیں آپ. تو آج کے جوان کو تو بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت بیداری کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. اور جو لہریں ویوز چلتی ہیں، میڈیا چلاتا ہے یا جو بھی، تو اس میں بہہ نہ جائیں. اپنا وقار پیدا کریں، اپنی شخصیت کا وزن پیدا کریں، آگاہی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کاذب چکروں میں نہ پڑیں. جو سیاست اور باقی دین کے نام پر جو گمراہیاں ہیں، میڈیا ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہر گھر کے پاس ہے، تو شکار نہ ہو جائیں، اس آندھی میں اڑ نہ جائیں. پلاسٹک کی تھیلیوں کی طرح نہ ہوں کہ یہ آندھی اڑا کے آپ کو درختوں کے اوپر لٹکا دے، بجلی کی تاروں کے ساتھ جا لٹکائے آپ کو. چھوٹی کنکری کی طرح رہو، لیکن آندھی میں اپنی جگہ ثابت قدم رہو، وہاں پر مضبوط رہو، وہاں اڑو نہیں، ان ہواؤں کے ساتھ اڑو نہیں آپ. تو یہ ہماری دعا بھی ہے ان جوانوں کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں آفات سے محفوظ رکھے، خطرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ انہیں آگاہی دے، بصیرت دے، روشنی دے، عقل دے ان کو، اور اپنا عہد نبھانے کی اللہ توفیق دینے. آخر میں ہمیں علامہ اقبال کا اپنا سب سے جو پسندیدہ شعر ہے وہ ایک سنا دیں. اقبال کا ہر شعر مجھے پسند ہے، خود اقبال مجھے بہت پسند ہیں. اور میرا چونکہ اقبال سے محبت بہت زیادہ ہے، حافظہ میرا کمزور ہے بہت، میں وہی شعر دہرا دیتا ہوں. مجھے ہر شعر پسند ہے علامہ کا، چونکہ شروع میں علامہ اقبال کا اسکول کے زمانے میں جب شعر پڑھتا تھا سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ احساس ہو جاتا تھا کہ بات بہت بھاری ہے. ہاں مزہ آتا تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور اس کے باوجود یہ شغف ختم نہیں ہوا، جاری رہا. پھر اللہ نے توفیق دی، ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کا شعر سمجھ آنا شروع ہو گیا. تو وہ بڑا اہم زمانہ وہ تھا، وہ مجھے ابھی بھی وہ زمانہ اور یاد ہے کہ جب شعر سمجھ آنا شروع ہوا. تو اس وجہ سے ان کے ہر کلام سے ہی لذت محسوس کرتا ہوں میں، ہر جملے سے، ہر لفظ سے، ہر اصطلاح سے ان کے. تو یہی شعر جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے کہ قافلہ حجاز میں، چونکہ محرم بھی ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. کیا بات، بہت خوب. علامہ صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اس نشست سے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو پاکستان میں لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور شیعہ سنی ڈیوائڈ کم کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہم آپ سے دوبارہ ضرور ٹائم مزید لیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ آپ کا، اور آپ کے اس سنجیدہ سوالوں کا بھی، کہ آتے ہیں بہت سارے، اکثر کو میں جواب دے دیتا ہوں کہ نہیں سنجیدگی نہیں ہوتی، لیکن چاند ایک کو، لیکن وہ بڑے نچلے لیول کے سوال کرتے ہیں. اور آپ نے الحمدللہ، میں نے طالب علمانہ جواب دیے ہیں، اب کتنے ٹھیک ہیں غلط ہیں وہ پبلک فیصلہ کرے گی، لیکن آپ نے الحمدللہ سوال کو اچھا سنجیدگی کے ساتھ اور بہتر سوال کیا. بہت بہت شکریہ. آپ کے یہ الفاظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. بہت شکریہ. جزاک. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.